يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے واجب پر احترام کو دوستوں بھائیوں، قربانی کا مہینہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ چل رہا ہے. آج 19 ذی الحجہ ہے. کل گزرنے والا دن 18 ذی الحجہ تھا. 18 ذی الحجہ اسلام کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے، جس دن میں مظلوم مدینہ خلیفہ سوم جود و سخا کے پیکر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اس حوالے سے مناسب سمجھا آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقبوں پر کچھ گفتگو ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. میں نے عرض کیا کہ قربانی کا مہینہ ہے. مسلمان ہر سال سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اور اگر اس حوالہ سے ایمان والوں کو بھی حکم ہو جاتا اللہ کے راستے میں بیٹا قربان کرنے کا، اسلام اور ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان والے لوگ اللہ کے راستے میں اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے بھی دریغ نہ کرتے. یہاں تک کہ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مسلمان جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں. بظاہر وہ جانور کو قربان کر رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ کی راہ میں بیٹا قربان کرنے کا ہی اجر ملتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دربان ہے، کیونکہ پیچھے قصہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے. ہم
سنت پہ عمل کرتے ہوئے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ بہرحال تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کی بھی قربانی کی ہے اور اپنے مالوں کی بھی قربانی کی ہے۔ جب ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعتاً اسلام کی تو تاریخ ہے یہ قربانیوں سے اور شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اجمالاً تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، جیسے ابھی 18 ذی الحجہ گزرا، انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اور اسی ذی الحجہ کے آخر میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخمی ہوتے ہیں، اور یکم محرم الحرام کو ان کی قربانی ہے، ان کی شہادت ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں 10 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ بہرحال تاریخ کے اوراق کو جب ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، شہادتیں ہی شہادتیں۔ اللہ تعالیٰ قربان ہونے والوں کو اعلیٰ مراتب پر فائز فرمائے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ نام ان کا عثمان ہے، لقب ان کا ذوالنورین ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نام کیا ہے؟ عثمان، لقب ہے ذوالنورین۔ والد کا نام عفان ہے، عفان، اور والدہ کا نام عروہ ہے، الف را واو آگے یا، واو کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ والدہ کا نام عروہ ہے۔ تقریباً 5ویں پشت میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ قبیلہ ان کا قریش ہے، قریش کی ایک شاخ ہے بنو امیہ، یہ خاندان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے بیضا، ان کا نام تھا بیضا۔ یہ بیضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی بیٹی ہے۔ تو ظاہر ہے جب عبدالمطلب کی بیٹی ہے تو حضور کی پھوپھی لگی، تو حضور کی جو پھوپھی ہے یہ نانی ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو بہرحال انتہائی کلوز سلسلہ ہے، انتہائی کلوز نسب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا ان کا تعارف ہے۔ بچپن سے لے کر اسلام لانے تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کسی کو قتل کیا، نہ کوئی چوری کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوا۔ یہ بات ایسے نہیں کہی جاتی، ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب ہماری زندگی انتہائی پاک ہے، ہماری زندگی انتہائی پاکیزہ ہے۔ کسی نہ کسی موڑ پہ انسان سے کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی ضرور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے۔
تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود فرمان ہے کہ میں نے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے نہ کبھی چوری کی ہے، نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی زنا کیا ہے، نہ کسی کا قتل کیا ہے، نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شرکت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا کون سا دور کہتے ہیں؟ جاہلیت کا۔ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے، ہر طرف آہ و بقا ہے، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ہر طرف شراب عام ہے اور زنا عام ہے۔ جاہلیت اسی چیز کا نام ہے۔ تو اس جاہلیت کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ان خرافات سے، ان کوتاہیوں سے، ان خطاؤں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حضرت عثمان 6 سال چھوٹے تھے۔ کتنے سال چھوٹے تھے؟ 6 سال چھوٹے تھے۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہوتی ہے، پیارے آقا کو جب نبوت ملتی ہے تو حضور کی عمر 40 برس ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 برس ہے، یعنی 34 برس کی عمر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ پھر یہ معمولی آدمی نہیں تھے۔ میں نے شروع میں کہا جود و سخا کے پیکر، جود کہتے ہیں جود و سخا، مال و دولت اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے، سخاوت کرنے والے، سخی والی صفت ان کے اندر موجود تھی۔ تو سخی وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، سخی وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال ہی نہ ہو وہ بیچارہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے گا؟ آج آ کے وہ کسی کو دعا ہی دے سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس دینے کو تو کچھ نہیں، میں تجھے بس دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری مشکلیں آسان کر دے۔ کیوں جی؟ 34 برس کی عمر میں اللہ پاک نے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اچھا، پھر حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر۔ یہاں ایک میں بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، کن کی دعوت پہ اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ معاشرے کے اندر ہم میں سے کوئی آدمی اگر کسی بندے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ کسی سے کہا کہ یار نماز پڑھا کرو، آپ میں سے کسی نے کہہ دیا کسی دوسرے بندے کو کہ یار نماز پڑھا کرو، 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، یا تیری بڑی مہربانی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ میں نے اور آپ نے کسی کو کہا اور اس بندے نے ہماری بات کو مان لیا، وہ بندہ مستقل نمازی بن گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مستقل نمازی بن گیا۔ میں نے کسی کو ترغیب دی کہ یار تیرے پاس مال ہے، تو صاحب استطاعت ہے، تیرے اوپر حج فرض ہے، اس نے میری بات کو مانا اور جناب وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے کسی سے کہا، آپ نے کسی سے کہا کہ جناب تیرے پاس مال ہے اور مال تیرا نصاب تک پہنچ رہا ہے، لہذا تو جو ہے زکوٰۃ ادا کر۔ میرے آپ کے کہنے پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی۔ ایک بندہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا عادی ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کو کہا کہ جناب جھوٹ نہ بولا کرو۔ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کہا کہ مولوی صاحب آج کے بعد میں انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ میں نے اور آپ نے
کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے اس نیکی کو قبول کر لیا، ہمیشہ کے لیے وہ نیکی کرنے لگ گیا۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے تو کہا، آپ نے کہا، میں اور آپ بھول گئے۔ وہ بندہ نیکی کی راہ پہ گامزن ہو گیا، پابند ہو گیا نیکی کا، میرے آپ کے نامہ اعمال میں ایٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا کھاتا کھل جائے گا۔ وہ بندہ جتنے بھی اعمال کرے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنے نوافل ادا کرے گا، جتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، جتنے وہ حج یا عمرے کے سفر کرے گا، جتنا وہ سچ بولے گا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے گا، جتنا گناہوں سے بچتا رہے گا، کیونکہ میری آپ کی دعوت پر وہ اس راہ پر آیا ہے، نیکی کی راہ پر آ گیا، ہدایت کے راستے پر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا اجر جیسے اس کو عطا فرمائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی اللہ نیکی عطا فرمائیں گے جو بندہ اس کی ہدایت کا سبب بنا ہے۔ بات سمجھ گیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کی دعوت پہ مسلمان ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ان کی وفات تک جتنے بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جتنے بھی انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ان کے نیک اعمال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہیں۔ جیسے اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے اور ان کے اسلام لانے کا سبب حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں، اللہ ان کو بھی اسی طرح کا اجر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ سابقون الاولون کون لوگ ہیں؟ جو اول مسلمان ہوئے، پہل مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر اسلام لانے میں چوتھا ہے۔ ان کا شمار بھی السابقون الاولون میں ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے پہل اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اللہ پاک نے کیا دینا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین۔ سابقون الاولون بھی ہیں، اول اسلام لانے والے بھی ہیں، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے بھی ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں۔ والانصار الذین اتبعوہم، اور وہ انصار جنہوں نے اپنی آدھی جائیداد مہاجرین کے حوالے کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا، دین جو پھیلا ہے ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے۔ دین جو پھیلا ہے وہ ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے۔ کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے اور کوئی اس کی نصرت کرتا ہے، پھر دین کی تعلیم آگے بڑھتی۔ مہاجر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ جب مکے میں تکالیف دی جا رہی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت کا مفہوم کوئی کیا کہتے ہیں کہ واضح کرنا مزید اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہجرت کا پتہ ہے ہجرت کسے کہتے ہیں۔ پاکستان جب بنا تو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ پاکستان میں اپنا سارا مال و اسباب بھی کہاں چھوڑے؟ ہندوستان میں مکانات بھی وہاں چھوڑے، زمینیں بھی وہاں چھوڑے۔ اسے ہجرت کہا جاتا ہے، اسے ہجرت کہا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ مہاجرین نے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، اور مدینہ والوں نے نصرت کی ہے، اس لیے وہ انصار بنے۔ نصرت کا عالم یہ ہے کہ اپنی جائیداد میں سے آدھا آدھا حصہ مہاجرین کے حوالے کر دیں۔ کمال نہیں ہے؟ دنیا کوئی ایسی مثال لا سکتی ہے صحابہ کرام کی، ان کے اثار کی، ان کی قربانیوں کی، کہ جان پہچان نہیں، محض ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ اسلام کا ہے، محض ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے رشتے کی بنیاد پر انصار صحابہ کرام نے اپنی جائیداد آدھی آدھی جو ہے مہاجرین کے اندر وہ تقسیم کر دی، یہاں تک کہ اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور پھر عدت گزر جانے کے بعد ان کا نکاح مہاجر صحابی سے کیا گیا، کیا یہ قربانی کم ہے؟ کیا یہ اثار کم ہے؟ دنیا ایسی مثال لانے سے قاصر ہے، اللہ نے جو صحابہ کرام کو عظمت اور شرافت عطا فرمائی۔ خیر، میں عرض کر رہا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے السابقون الاولون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت سے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، وہ سارے والسابقون الاولون میں شامل ہیں۔ اس کے بعد والانصار، والانصار وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کی جناب مدد اور نصرت کی ہے۔ یہ 2 لوگ ہو گئے، 2 جماعتیں۔ تیسری جماعت کا ذکر بھی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ، توجہ سے سننا بات کو، وہ لوگ جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان دونوں جماعتوں کی اتباع کرنے والے، وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ان مہاجرین اور انصار کی جماعت کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن لوگ، کلمہ پڑھنے والے مسلمان لوگ پیدا ہوں گے اور ان 2 جماعتوں صحابہ کرام مہاجر اور انصار کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ کہو الحمدللہ، اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ذرا توجہ کیجیے گا۔ نمبر 1 السابقون الاولون، نمبر 2 انصار، نمبر 3 وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ کتنی جماعتوں کا ذکر ہے؟ 3 جماعتوں کا۔ انعام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی، اللہ مہاجرین سے راضی، اللہ انصار سے راضی، اللہ ان لوگوں سے بھی راضی ہے جنہوں نے ان صحابہ کرام کی جماعت کی اتباع کی ہے۔ اور یہ جماعت مہاجر ہو یا انصار یا اتباع کرنے والے ہوں، یہ اپنے اللہ سے راضی۔ آپ جانتے ہیں جس کو اللہ کی رضا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اس جنتی آدمی کو حاصل ہونے والی ہے، وہ بڑی نعمت یہ ہے
کہ جب اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے جنتی لوگوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، اللہ اپنی خوشنودی نصیب فرما دے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آگے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات اور جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور آخر میں فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس کامیابی کو قرآن بڑی کامیابی کہے وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی، وہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا، وہ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما دے جو جماعت نبی کے صحابہ کی اتباع پیروی کرنے والی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ وہ السابقون الاولون میں کیا ہیں، شامل ہیں۔ آگے ان کی اور خصوصیت آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ میں نے شروع میں کہا ان کو ایک لقب ملا ذوالنورین کا۔ کیا لقب ملا بھائی؟ ذوالنورین کا۔ زو والا، نورین یہ نور کی وہ جو ہے تثنیہ ہے، نور کی تثنیہ یعنی دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں آدم سے عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک پوری کائنات میں کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، کسی کو یہ کمال حاصل نہیں جو کمال حضرت عثمان ابن عفان کو حاصل ہے، جو اعزاز حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی ہیں۔ ہاں، نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں گئی، محض وحد یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ کیا یہ خصوصیت چھوٹی سی ہے؟ پہلے نکاح ہوتا ہے تو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، حضور کی بیٹی ہے رقیہ۔ پیارے آقا کی بیٹیاں کتنی ہیں بھائی؟ بولے، تھوڑا کھول کے بولو، کنیاں بھائی؟ پہلے کچھ بول دی نہیں، کنیاں بیٹی ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، حالات سے نہ متاثر ہو، مخصوص قسم کے طبقے سے متاثر ہو کر نبی کی 4 بیٹیوں کے منکر نہ بنو۔ اللہ نے میرے نبی کو 4 بیٹیاں دی ہیں۔ آج بیٹی کی پیدائش پر پیشانی پہ تیور چڑھ جاتے ہیں، آج گھر میں بیٹی آتی ہے تو منہ مسوڑ دیا جاتا ہے، آج گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے مبارکباد بھی نہیں لیتے، مٹھائی تو دور رہی، مبارکباد بھی نہیں لیتے ہیں۔ اگر پوچھتے ہیں کہ بھیا لڑے تجھے بیٹی نہیں، بول او جی ٹھیک ہے گھر سب خیر مبارک۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نہ جانے تجھے جو دنیا میں رزق مل رہا ہے ان بیٹیوں کے صدقے سے مل رہا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں، اور 4 بیٹیاں دے کر میرے نبی کی امت کو میسج ملا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر منہ نہیں چھپایا جاتا، اپنی پیشانی پہ تیور نہیں چڑھائے جاتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی ہے، اچھی جگہ پہ ان کی شادی کی ہے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ آدمی
بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ آدمی اور میں محمد دونوں ایسے ہوں گے، دونوں ایسے ہوں گے۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ وہ باپ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، اچھی تربیت کی ہے اور ان کو جناب اچھی جگہ پہ بیاہ دیا ہے، شادی کر دی ہے، وہ آدمی، وہ باپ کل میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں، تیسری انگلی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ باپ بھی میرے ساتھ ایسے مل کے جنت میں کھڑا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی سی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کل قیامت کے دن پیارے آقا کی رفاقت نصیب فرما۔ دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ نبی کی رفاقت نصیب فرما، پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرما۔ ہاں اللہ نے بیٹی دی ہے تو خوشی منا، بیٹی دی ہے تو خوشی منا، اللہ کی رحمت سمجھ کے قبول کر، دیکھو کل تجھے تیرے نبی کا ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں بھائی؟ 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بیٹیاں بھائی؟ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پہلے نکاح ہوتا ہے رقیہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نکاح ہوا، پھر ان کو یہ بھی اعزاز ملا تو عثمان کو کہ مکہ سے مدینہ پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے، حضور کی بیٹی کے ساتھ، حضرت رقیہ ساتھ، مکہ سے کہاں گئے؟ حبشہ، ہجرت کر کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ۔ اس حوالے سے، اس نسبت سے حضرت عثمان کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کو جیسے ذو النورین کہا جاتا ہے، اسی طرح ان کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو 2 دفعہ ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ بدر کا جب معرکہ پیش آیا، پیارے آقا بدر میں چلے گئے، حضرت عثمان پیچھے، حضور کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، پیارے آقا نے حضرت عثمان کو کہا کہ میری بیٹی کی تیمارداری کرو۔ ادھر میرے نبی فاتح بن کر، بدر میں فاتح بن کر مدینہ تشریف لائے، ادھر میرے نبی کی بیٹی کو قبر میں دفن کیا جا چکا تھا۔ ہاں، ایک طرف فتح کی خبر ہے، ایک طرف اللہ کی طرف سے فتح کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور مدینہ پہنچنے پر یہ غم بھی سامنے آیا ہے کہ پیارے آقا کی بیٹی دنیا سے تشریف لے جا چکی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا تو عثمان کے ساتھ۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا نا، حضرت عثمان پریشان ہیں، پریشان رہنے لگے۔ حضور نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی نسبت مجھے حاصل تھی، آپ کی نسبت حاصل تھی، پہلے رقیہ تھی، پھر اس کے بعد ام کلثوم آ گئی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی نسبت مجھ سے چلی گئی۔ حضور نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، سنو لوگو، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت میں ہے میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ یہ اعزاز ایسے نہیں مل جاتے، پیارے آقا کی زبان سے جنت کی بشارتیں بارہا دفعہ ملی، یہ اعزاز ایسے نہیں ملتے، یہ کسی نسبت کی وجہ سے ملا کرتے ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے جو حضرت عثمان کو حاصل ہوئی تھی۔ اسلام لانے کے بعد اللہ نے کتنے اعزازات سے، خصوصیات سے نواز دیا۔ میں نے کہا ایک خصوصیت ہے ذو النورین کی، آگے ذو الہجرتین کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اگلی خصوصیت آج کہتے ہیں نا ہم کہ یار فلانا بندہ بڑا شرم والا ہے، بڑا حیا والا ہے، کہتے ہیں نا یار فلانا بندہ بڑا حیا والا ہے، بڑا شرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عثمان کو یہ بھی خصوصیت عطا فرمائی تھی
کہ شرم و حیا کے پیکر تھے. کیا تھے بھائی؟ ذرا بولو میرے ساتھ. شرم و حیا کے پیکر تھے. فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ اُبَيُّ بْنُ کعب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد میری امت پہ رحیم اور مہربان ابو بکر ہے. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. میرے بعد میرے اللہ کے بعد سب سے زیادہ مہربان اور شفیق میری امت پر ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر. اور دین کے معاملات میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. اگر کسی نے شرم و حیا کے پیکر کو دیکھنا ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت میں سے سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں. جن کے حیا اور پاک دامنی کا اعلان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرے ان کی پاک دامنی کا اندازہ میں اور آپ کیسے لگا سکتے. فرمایا سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں. وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ. اور میری امت کے بہترین قاضی میری امت کے بہترین فیصلہ کرنے والے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں آگے چل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ اُبَيُّ بْنُ کعب. اگر کسی نے میرے صحابہ میں سے میری امت میں سے بہترین قرآن پڑھنے والے قاری کو دیکھنا ہو تو میرے ابی بن کعب کو دیکھ لے. وہ ابی بن کعب کو دیکھ لے. میرے نبی فرماتے ابی میرے ممبر پہ بیٹھ اور مجھے اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا. ابی کہتے یا رسول اللہ آپ تو صاحب قرآن ہیں آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ نے آپ کے مبارک دل پر قرآن کو نازل کیا ہے. میں اور آپ پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوت پیارے آقا کہتے ہیں ابی مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ابی سے قرآن پاک کی تلاوت سنوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سمانی. یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور علیہ السلام کہتے ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے میرے قرآن کی تلاوت سماعت فرماؤ. اللہ نے کہا میرے نبی نے کہا. وہ کیسے قاری ہوں گے وہ کیسے قرآن پڑھتے ہوں گے؟ ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں. ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں. رمضان میں کھولا تو کھولا رمضان کے بعد ہم نے قرآن کو پوچھا ہی نہیں تلاوت تو کیا ہم نے کبھی قرآن سے گرد و غبار صاف لے کے تلاوت تو ہم نے کیا کرنی ہے. پھر دن بدن مسلمان پستی اور سوال میں گرتے جا رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ اللہ کے دین سے دوری ہے. اللہ میں سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے قرآن کا اللہ کے قرآن کا بہترین قاری دیکھنا ہو وہ ابی بن کعب کو دیکھ لے. آگے فرمایا وَعَالَمُهُمْ بِحَلَالِ وَالْحَرَامِ. میری امت میں سے میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے میرے نبی فرماتے وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے لوگوں آج وراثت کے مسائل کو بھول جانے والوں آج اپنی ماں بہن بیٹی
کو وراثت سے محروم کرنے والوں، اگر میراث کے احکام جاننے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ وراثت کا علم اللہ نے زید بن ثابت کو عطا کر دیا ہے۔ کسی نے میراث کا علم سیکھنا ہو وہ زید بن ثابت سے سیکھ لے۔ فرمایا الا الا، خبردار سن لو۔ استاد کہتا توجہ کرو بھائی، خطیب کہتا ہے ذرا توجہ کرنا بھائی۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی اہم بات ہونے والی ہے، یہی ہے نا، کوئی اہم بات ہونے والی۔ الا، عربی کا لفظ ہے الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ، سن لو۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، خبردار رہنا، اس بات کو پلے باندھ لو، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک قابل اعتماد بندہ ہوتا ہے، ایک بھروسے والا بندہ ہوتا ہے، ایک قابل اعتماد بندہ ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور میری امت کا قابل اعتماد بندہ، میری امت کا قابل بھروسہ بندہ، میری امت کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ابو عبیدہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے اپنی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت دی ہے، ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ میں نے یہاں بتانا تھا کہ اللہ نے حضرت عثمان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ میرے نبی نے خود اعلان کیا ہے کہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان ہیں۔ مناسب سمجھا کہ ساری حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل یستحزی منہ الملائکہ، کیا میں حضور فرماتے کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ فضیلتیں ایسے نہیں ملتی، یہ فضیلتیں قربانیوں سے ملتی ہیں، یہ فضیلتیں شہادتوں سے ملتی ہیں، اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پہ قربان کرنے سے ملتی ہیں۔ عزم کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارا شمار اس جماعت میں ہو جائے جس جماعت نے نبی کے صحابہ کی پیروی کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔